ایران میں جاری کشیدگی میں اب بات ہو رہی ہے آپشنز کی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ کے پاس کیا راستہ بچا ہے جس سے وہ صورتحال پر قابو پا سکیں؟ 1979 میں آنے والے انقلاب کے بعد یہ ایران کے لیے مشکل ترین دور ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ کے سامنے بھی ملٹری کے استعمال سمیت کئی آپشنز ہیں اور رجیم چینج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ ایران کے سابق شاہ کے صاحبزادے رضا پہلوی مغربی دنیا میں ایک بار پھر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ کیا وہ بھی ایک آپشن ہے؟ میں ہوں خالد کرامت اور ایران کی بدلتی صورتحال آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، ہمارے مندروں کو لوٹ لیا گیا، ہم خاموش تماشائیوں کی طرح بے بسی سے دیکھتے رہے، تاریخ کا بدلہ لینا ہوگا۔ انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر بحث اور تنازع۔ اور برطانیہ میں آرکیولوجسٹ نے رومن زمانے کے ایک ولا کو دریافت کیا ہے۔ اس ولا میں ایسا کیا ہے جو اسے پومپے جیسے تاریخی شہر سے مشابہت دی جا رہی ہے؟ ایک طرف ایران کے خلاف کسی ممکنہ فوجی کارروائی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے سب ملکوں پر امریکہ کے ساتھ ہونے والی تجارت پر 25% ٹیرف لگا دیے ہیں۔ ایران میں مظاہرے بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے شروع ہوئے، جن کی ایک بڑی وجہ ایران پر لگنے والی سینکشنز ہیں۔ ایران کے سامنے جو آپشنز ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ اب تک تقریباً 650 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہمارے مشرق وسطیٰ کے رپورٹر ہیوگو بچیگا کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ کل تہران کی سڑکوں پر حکومت اور اس کے حامیوں کی جانب سے طاقت کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ شرکاء نے قوم پرستانہ موسیقی کی دھنوں پر مارچ کیا اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے حق میں نعرے لگائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سفارتکاروں کو جمع کر کے کہا کہ مظاہرے ختم ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ مداخلت کی وارننگز کے درمیان انہوں نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور مذاکرات کے لیے بھی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا پیشگی کارروائی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے؟ نہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم پچھلی جنگ کے مقابلے میں بھی زیادہ تیار ہیں اور اس کی وجہ سب پر واضح ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران کچھ علاقوں میں ہجوم چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور بعض سڑکیں مکمل طور پر خاموش ہو چکی ہیں، تاہم تشدد سے متعلق مزید اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ ویڈیو۔ اس میں ہم نے چہروں کو دھندلا دیا ہے۔ یہ کھلی فضا میں قائم ایک مردہ خانہ ہے جہاں ہر طرف لاشوں کے بیگ نظر آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مظاہرین کو نشانہ بنایا گیا اور ہلاکتیں ہوئیں تو ایران کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج صدر ٹرمپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مختلف آپشنز پر غور کریں گے، جن میں فوجی حملے اور سائبر کارروائیاں، پابندیوں میں مزید سختی اور مظاہرین کو رابطے میں رکھنے کے لیے سیٹلائٹ ٹرمینلز فراہم کرنا شامل ہے۔ سفارتکاری بھی ان آپشنز میں شامل ہے۔ صدر کے لیے سفارتکاری ہمیشہ پہلا آپشن ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے گزشتہ رات آپ سب کو بتایا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے عوامی سطح پر دیے گئے بیانات ان پیغامات سے مختلف ہیں جو انتظامیہ کو نجی طور پر موصول ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ اگر وہ ضروری سمجھیں تو فوجی آپشن استعمال کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے۔ حکومت نے مظاہرین کے خلاف سخت طاقت کا استعمال کیا ہے اور اب اسے امریکی کارروائی کے خطرے کا بھی سامنا ہے۔ پچھلی ایک دہائی میں ایران، اسرائیل اور مغربی طاقتیں بہت سے موقعوں پر آمنے سامنے آئیں۔ جنوری 2020 میں ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کی قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو بغداد میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ اپریل 2024 میں اسرائیل نے دمشق میں ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا، جس میں پاسداران انقلاب کے 2 جرنیل سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، اور جولائی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں قتل کیا گیا۔ اس کا الزام اسرائیل پر عائد کیا گیا۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جسے آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا۔ اس جنگ میں ایران کی جوہری تنصیبات اور فوجی مراکز نشانہ بنے، اور اسرائیل کے مطابق کئی سینئر فوجی کمانڈر اور جوہری سائنسدان اس حملے میں ہلاک ہوئے۔ ایران کے سابق شاہ کے صاحبزادے اور امریکہ میں مقیم جلاوطن ایرانی سیاستدان رضا پہلوی نے کہا ہے کہ موجودہ احتجاج عوام کی اپنی آواز ہے اور ان کا مقصد تشدد میں کمی اور تبدیلی کا حصول ہے۔
The regime is going to try and brutalize its citizenry as it has always done. But we are in a یہ حکومت ہمیشہ کی طرح عوام پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم آزادی کی جد و جہد میں ہیں۔ میں نے لوگوں سے حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا، بلکہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میں آگے بڑھ کر ان کی آواز بنوں، دنیا کے سامنے ان کی نمائندگی کروں۔ So we make this uprising successful this time. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ایرانی امور کے تجزیہ کار قندیل عباس۔ قندیل عباس صاحب، یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں، پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد ایرانی حکمرانوں کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں، کیا طریقہ ہے اس سے نکلنے کا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو فائر فائٹنگ تھی وہ تو ایرانی حکومت نے کر لی، اور ایمرجنسی ایشوز کسی حد تک وہ ریزالو کر لیا انہوں نے، کیونکہ سڑکوں پر وہ جو ہجوم تھا اور جو آگ لگائی جا رہی تھی وہ کافی حد تک چیزیں کم ہو گئی ہیں، بلکہ کل سے پرو گورنمنٹ مظاہرے بھی ہوئے، جو فوجی مارے گئے تھے یا پولیس کے لوگ مارے گئے تھے، کل انہوں نے فیونرل بھی کیے، جنازے بھی کیے، اور اس میں گورنمنٹ کو کافی حمایت بھی ملی ہے اس سینس میں۔ لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ یہ مظاہرے شروع نہ ہو سکیں، کیونکہ ایشوز ابھی اپنی جگہ پہ اسی طرح ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپشنز ان کے لیے یہ ہیں کہ آپ فوری طور پر کچھ ایمرجنسی سٹیپس لیے جائیں، اور جو عوام کے اوپر بوجھ پڑا ہے ڈالر کی قیمت اوپر جانے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں عام زندگی کی ضروریات ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دالیں، اس کے اوپر اگر وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ اچھا، ایک خطرہ امریکی کارروائی کا بھی منڈلا رہا ہے، امریکہ یا کوئی اور فوجی طاقت کے حملے کا کوئی خدشہ ہے کیا؟ جی، خدشہ تو بالکل ہے، لیکن ایمرجنسی میں ایسی کوئی چیز کے شواہد مل نہیں رہے، کیونکہ پورے ریجن میں ہمیں کوئی امریکی وار شپ اس وقت نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا امریکہ نے جو 25% ٹیرف مزید لگایا، اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی گریجولی وہ سینکشنز اور ٹیرف کے ذریعے ایران کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو آپشن وار کا ہے اس کے لیے ابھی پریپریشن امریکہ کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، اور اگر وہ جنگ کی طرف جاتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پر جو ایران کا انفلوئنس ہے اس کی وجہ سے ریجنل اور انٹرنیشنل پیس کو بھی نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ اگر مختصراً آپ یہ بتا دیں کہ اگر حالات اس طرف جاتے ہیں کہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایران کیسے دفاع کر پائے گا؟ دیکھیے، ماضی میں 12 روزہ جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی میجر جو ملٹری مائٹ ہے اس میں مین سٹرینتھ ایران کا میزائل پروگرام ہے، اور اس وقت ایران کا پلان یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک ہی وقت میں 2000 سے لے کر 5000 میزائل فائر کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائبر سیکیورٹی میں بھی بہت آگے جا چکے ہیں، تو یہ ٹیکٹکس وہ یوز ضرور کریں گے۔ ٹھیک، میں کوئکلی یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ رضا پہلوی کا نام بار بار اب میڈیا میں آ رہا ہے، تو ان کو کتنی حمایت حاصل ہے ایران میں؟ دیکھیے، ایران کو اندر سے جاننے والے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے حق میں کچھ نعرے تو ضرور سننے کو ملے ہیں، لیکن ایران کا اسلامی انقلاب آیا ہی شہنشاہیت کے خلاف تھا۔ میرا خیال یہ کہ رضا شاہ کا نام آنے سے جو پروٹیسٹرز تھے، جو عوامی موومنٹ تھی، اس کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ اسرائیل نے کہا کہ جی وہ موساد کے ایجنٹس ان کے ساتھ موجود ہیں، اور امریکہ نے جو سپورٹ کی ہے اس کی وجہ سے، یعنی فارن سپورٹ کے ساتھ اگر رضا شاہ ایک ڈکٹیٹر یا ایک بادشاہ کو دوبارہ مسلط کرنے کی بات ہوتی ہے تو عوامی تحریک کو اس سے نقصان پہنچے گا، ان کے ایران کے اندر کسی قسم کی پاپولیرٹی نظر نہیں آتی۔ اسلام آباد سے قندیل عباس صاحب، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کے کچھ حالیہ بیانات ایک تنازع بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے۔ اس بیان پر کچھ لوگوں نے ان کی تعریفیں کی اور کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بدلہ لینا کس سے ہے۔ اور اجیت ڈوول کے بیانات ڈیولپڈ انڈیا ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 میں موجود نوجوان سامعین سے خطاب کے دوران سامنے آئے۔ اجیت ڈوول کے خطاب سے کافی سارے جملے شیئر کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ یہ لائن، لفظ بدلہ اچھا نہیں ہے لیکن انتقام بذات خود ایک بڑی طاقت ہے۔ اپوزیشن پارٹی کانگریس کی ترجمان شمع محمد نے کہا کہ نوجوانوں کو تاریخ کا بدلہ لینے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اجیت ڈوول کو پہلے ملک کو جواب دینا چاہیے، پلوامہ اور پہلگام حملوں کے پیچھے دہشت گرد کہاں ہیں۔
شمع محمد نے انہیں ملک میں حملوں میں ناکامی کے لیے ذمہ دار قرار دیا اور ان سے کہا کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ پروفیسر شریش کاشکر نے اس تقریر کو متاثر کن قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے انڈین نوجوانوں کے لیے کچھ اہم تجاویز شیئر کی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار نتن گوکھلے نے ایکس پر لکھا کہ ٹویٹس، شارٹس یا ریلز کی بنیاد پر رائے قائم نہ کریں، پوری تقریر کو سنیں۔ سینئر صحافی اور مصنف تولین سنگھ نے لکھا کہ انہوں نے ہماری تہذیب کو تباہ کرنے والوں سے بدلہ لینے کی بات کی، تو ہم سب سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ افغانستان، ازبکستان یا ترکی؟ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں 100 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے ایک ترجمان نے بتایا کہ 60 لڑکوں اور 40 لڑکیوں کی ہلاکتیں فوجی حملوں کی وجہ سے ہوئیں، جن میں فضائی حملے، ٹینکوں کی گولہ باری، فائرنگ اور کوڈ کاپٹر سے حملے شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ محدود معلومات کی وجہ سے ہلاکتوں کی اصل تعداد ممکنہ طور پر اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے کنٹرول میں 2 امریکی ریاستیں منیسوٹا اور الینوائے بڑے پیمانے پر امیگریشن ایجنٹس کی تعیناتی پر ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تعیناتی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کارروائی پچھلے ہفتے منیاپولس میں ایک آئس ایجنٹ کے ہاتھوں ایک خاتون کی ہلاکت کے نتیجے میں ہو رہی ہے۔ ہلاکت کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ رومن امپائر کی بات ہو تو اس دور کے مشہور شہر پومپے کا نام ذہن میں آتا ہے۔ آتش فشاں کے پھٹنے کے نتیجے میں تباہ ہونے والا یہ شہر اس کی راکھ تلے محفوظ ہو گیا تھا۔ اب پومپے سے بہت دور برطانیہ میں رومن دور کے ایک ولا کی دریافت نے ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کر دیا ہے۔ ویلز کے علاقے پورٹ ٹالبرٹ میں ملنے والے اس ولا کو پورٹ ٹالبرٹ کا پومپے کہا جا رہا ہے۔ ماہرین کی ٹیم نے یہ دریافت BBC کے اسٹیون میسنجر کے ساتھ شیئر کی۔ برسوں سے سیر کرنے کے لیے آنے والوں کا پسندیدہ اور تاریخی مارگم پارک پہلے ہی ایک آئرن ایج قلعے، نارمن ایبی کی باقیات اور ایک وکٹورین کیسل کے لیے مشہور ہے، اور یہاں سے پورٹ ٹالبرٹ سٹیل ورکس بھی نظر آتے ہیں۔ اب ہم اس لسٹ میں ایک رومن ولا کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ زمین کے نیچے چھپے آثار قدیمہ کو ڈھونڈنے کے لیے جدید سکیننگ مشینوں کا استعمال کیا گیا اور ٹیم کی محنت رنگ لائی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں تو حیران رہ گیا، بلکہ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ٹیم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس میں اب کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ولا ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، کوئی 45 میٹر لمبی۔ یہ واقعی متاثر کن اور شاندار ہے۔ یقیناً یہاں کوئی رئیس یا اہم شخصیت رہتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کینٹ کے للنگ سٹون ولا جیسا کچھ لگتا ہو۔ یہ ویلز کے اس مغربی حصے میں ایک نایاب دریافت ہے۔ کئی لحاظ سے یہ دریافت ساؤتھ ویلز کی تاریخ کے بارے میں ہماری سوچ بدل دیتی ہے۔ ویلز کا یہ حصہ کوئی معمولی سرحدی علاقہ یا سلطنت کا کنارہ نہیں تھا، بلکہ یہاں بھی اتنی ہی شاندار اور اعلیٰ درجے کی عمارتیں موجود ہیں جیسی ہمیں سدرن انگلینڈ کے خاص علاقوں میں ملتی ہیں۔ ہم آپ کو اس ولا کی اصل جگہ نہیں دکھا سکتے۔ فی الحال اسے اس ڈر سے خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ کہیں غیر قانونی طور پر میٹل ڈیٹیکٹر استعمال کرنے والے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس دریافت میں شامل ٹیم کو وقت چاہیے تاکہ وہ اگلے قدم کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ چونکہ یہ جگہ ہرنوں کے ایک تاریخی پارک میں ہے، یہاں نہ کبھی ہل چلایا گیا اور نہ ہی کوئی تعمیرات ہوئیں، اس لیے ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ ولا بہت اچھی حالت میں محفوظ لگتا ہے۔ انہیں امید ہے کہ یہاں سے موزیک فلورز اور دیگر قیمتی چیزیں ملیں گی، اور وہ مذاق میں اسے خطے کا پومپے کہہ رہے ہیں۔ اس علاقے کی بھولی بسری تاریخ کا ایک اور باب بے نقاب ہونے والا ہے۔ ہم سبھی کام سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچتے ہیں تو کام کی ایک لمبی چوڑی لسٹ سامنے ہوتی ہے۔ کپڑے استری کرنا، گندے برتنوں کو دھونا اور گھر کی صفائی وغیرہ کرنا۔ کیا 2026 وہ سال ہو سکتا ہے جب فنکشنل ہیومنوائڈ روبوٹس پہلی بار مارکیٹ سے خرید سکیں اور ہم گھریلو کام کاج کی کوف سے بچ سکیں؟ روبوٹکس انڈسٹری میں بہت پیسہ لگ رہا ہے اور AI کی فیلڈ میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ خیال حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ BBC کے سائبر رپورٹر جو ٹائڈی نے خود نئی آنے والی ٹیکنالوجی کو دیکھا۔ میں دنیا کے جدید ترین گھریلو بوٹس بنانے والوں میں سے ایک سے ملنے پالو آلٹو آیا ہوں۔ اگرچہ بہت سے گھریلو روبوٹس انسانوں کے ذریعے دور سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، لیکن میمو بہت سے کام خود انجام دے سکتا ہے۔ تو ٹونی، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو اس روبوٹ کو چلا رہا ہے اور ہمیں اسے دیکھ نہیں پا رہے؟ یہ سب خود مختار ہے۔ میں نے میمو کو کافی بناتے، موزے طے کرتے، ڈش واشر لوڈ کرتے اور میز صاف کرتے دیکھا، آہستہ آہستہ لیکن آسانی سے۔
لیکن ایک غلطی ہو گئی. عام طور پر AI کو تربیت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ روبوٹس کو گھروں میں یا دوسری جگہوں پر دور سے آپریٹ کیا جاتا ہے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. ہم یہ دستانے بناتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں اور ہمارے لیے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. 1X کو امید ہے کہ اس برس اس کے بوٹس گھروں تک پہنچنے والے پہلے ہوں گے. ہم نیو کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے آئے ہیں. کوئی اسے چلا رہا ہے، وہ تمام پودوں کو پانی دے رہا ہے. مجھے بتایا گیا کہ وہ سارا دن یہی کام کرتا ہے. شاید میں نے کچھ جلدی کہہ دیا. کمپنی کے بانی کا کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ پہلے ہی نیو کا آرڈر دے چکے ہیں. یہ اچھا کام کرتا ہے، جیسا کہ صفائی کرنا یا لیونگ روم کو ترتیب دینا اور عام طور پر گھر کو ٹھیک رکھنا، اس نوعیت کے کام. اور یہ سب ایک VR ہیڈ سیٹ کے ساتھ. اس میں کئی باتیں شامل ہیں. میرے گھر میں ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جب روبوٹ کو پتہ نہ ہو کہ آگے کیا کرنا ہے تو کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے. لیکن برنٹ کا کہنا ہے کہ نیو جلد ہی بہت سے کام خود انجام دے سکے گا. شروع میں درست گاہک حاصل کرنا بہت اہم ہے تاکہ ہم ان بہترین لوگوں کی مدد سے ان روبوٹس کو ٹھیک طریقے سے کام کرنا سکھا سکیں. یہ صرف امریکہ میں ہی نہیں جہاں لوگ انسان نما روبوٹ کے بارے میں پرجوش رہے ہیں. چین میں ہیومنائڈ روبوٹ انڈسٹری اس قدر تیز ہے کہ وہاں کی حکومت نے حال ہی میں خبردار کیا کہ یہ ایک بلبلہ ہے جو پھٹنے والا ہے. ٹیک بلبلے سے باہر کچھ اداروں بشمول بین الاقوامی فیڈریشن آف روبوٹکس کا خیال ہے کہ گھریلو بوٹس کو حقیقی طور پر مفید اور قبولیت حاصل کرنے میں 20 سال لگ سکتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ایک ایسے روبوٹ کی قیمت چیک کر لوں. اور آج کے پروگرام BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں اتنا ہی. پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک bbc.com/urdu دیکھتے رہیں.